اس میں کافی بڑی تعداد علماء کرام کی ہے، فقراء اعظام کی ہے، بڑی عمر کے حضرات بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور یہ سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت محبت کی وجہ سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان اصحاب کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں۔ میں آنے والے تمام مجمع کا اور خاص طور پہ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں لاہور سے آنے والے مولانا منیر احمد صاحب علوی اور جنگ سے آنے والے معاویہ اعظم طارق صاحب، ان کا تہ دل سے اور اپنی انتظامیہ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا ہے اور ہماری محفل کی یہ رونق بنے ہیں۔ اللہ پاک ان کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان کی حفاظت کرے اور ان کی عمر دراز کرے، اور ہماری جو عمر ہے اللہ کرے یہ بھی ان کو لگ جائے، اور دین کا کام کیا ہے زندگی کے ساتھ تا حیات یہ کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، درود پاک۔ خطابت میں نے اکتوبر کے مہینے کے حوالے سے کچھ عرض کرنا تھا، وقت کی قلت کے باعث میں کل اڈیالہ روڈ پہ انشاءاللہ حضرت حاضر ہوں گے، تو وہیں پر انشاءاللہ میں وہ حاضری پیش کروں گا۔ سر دست چند جملے کہتا ہوں۔ خطابت لطیف قلبی کیفیات، سچے جذبات اور حسین احساسات کے اظہار کا نام ہے۔ ایک خطیب جہاں اپنی باطنی کیفیت اور اضطراب کا ترجمان ہوتا ہے، وہیں وہ معاشروں کی رویوں کی ترجمانی بھی خطابت کے ذریعے کرتا ہے۔ خطیب معاشرے کا روحانی طبیب ہوتا ہے، اور ایک پختہ خطیب کا ہاتھ معاشرے کی نفع پر ہوتا ہے، اور ایک خطیب معاشرے میں جو تعمیری کردار ادا کرتا ہے وہ اہل فکر و نظر سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر خطیب کا سخن اس کی فکری سچائی کے باعث دل میں اترتا اور ذہنوں پہ چھاتا چلا جاتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے مفکر اور بڑی شخصیات گزری ہیں، انہوں نے لوگوں تک اپنے افکار اور عقائد پہنچانے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا ہے اس کو خطابت کہتے ہیں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں کہ یہ نجاشی کی آگے جعفر طیار بن جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں جرنیل باپ کے جرنیل صاحبزادے، شہید باپ کے شہید بیٹا، خطیب اہل سنت، نقیب ناموس صحابہ و اہل بیت، ممبر پنجاب اسمبلی حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب حفظہ اللہ کی خدمت میں وہ اپنی گراں قدر گفتگو سے باخبر فرمائیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھنے کی سعادت میرے سے شیخ میں ہے کیا ہے اچھا اسلام کا چھوڑا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، آج کی یہ پرمقام تقریب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
بڑی خوبصورت گفتگو مجھ سے پہلے جناب اسلام قرآن محترم مولانا ولی احمد نبی صاحب کی زبانی آپ سماعت فرما چکے. یقیناً ان کی گفتگو کے بعد مزید کسی گفتگو کی اس عنوان پر آج کی اس مجلس میں آپ کے لیے گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ منتظمین جلسہ کو بالخصوص برادر محترم مفتی محمد ضیاء الرحمان صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے اس خوبصورت عنوان کے ساتھ آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا. مجھے یہاں شرکت کے بعد ایک اور پروگرام میں حاضری کے لیے جانا ہے، وہاں ساتھی انتظار میں ہے. میں آج کی اس کانفرنس میں اس عنوان کے تحت ہونے والے اس جلسہ میں اپنے لیے حاضر ہونا باعث سعادت سمجھتا ہوں. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرے دار میں رکھے. میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کرام مخاطب تھے اور آج صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمان مخاطب ہوئے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لازم کیا. ضروری ہے کہ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی گئی اور حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل تشریف لائے، اس امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان پر ایمان لائے. اور حضور علیہ السلام پر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کے ماننے والے قرآن مجید پر اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لائے. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جو حضور علیہ السلام سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لانا اس طور پر کہ وہ سچی کتابیں سچوں پر نازل ہوئی. لیکن قرآن مجید کے آ جانے کے بعد اب ان آسمانی کتابوں کو سچا ماننا تو ضروری ہے، لیکن عمل کیا جائے گا تو صرف قرآن کی بات پر عمل کیا جائے گا. پہلے انبیاء کو سچا ماننا ضروری ہے، لیکن اب بات عمل کی دنیا میں مانی جائے گی تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانی جائے گی. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جب دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت وہ حضور علیہ السلام کی امت میں تشریف لائیں گے. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. حضور علیہ السلام کی ہی بات، حضور کی ہی شریعت، حضور علیہ السلام پر اترنے والا قرآن ہی اب قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے انبیاء پر ایمان لانے کو، پہلے انبیاء پر اترنے والی کتابوں پر ایمان لانے کو اور حضور علیہ السلام پر اترنے والے قرآن مجید کو اور حضور علیہ السلام کی نبوت رسالت کو ماننے کو لازمی قرار دیا. لیکن یہاں قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد آسمان سے تمہارے لیے چیزیں نازل کی جائیں، جو حضور علیہ السلام کے بعد اللہ کا پیغام لے کر لوگ آئیں، ان کا ماننا بھی اہل ایمان کے لیے ضروری ہے. اگر حضور کے بعد کوئی کتاب آئی ہوتی، حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، حضور کے بعد کوئی آسمان سے ہدایت کی مزید بات نازل ہونا ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ضرور ارشاد فرما دیتے کہ مومن وہ ہے جو پہلی نازل کی جانے والی باتوں پر ایمان لائے، محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن پر، نبوت رسالت پر، اور جو حضور کے بعد آئیں گی اس پر بھی ایمان لائے. قرآن ایسا نہیں کہتا. اب حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ظاہری طور پر بھی انکار کیا گیا، جس کی مثالیں دی جائیں تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں جو قریب کے زمانہ میں ایک مثال آپ حضرات واقف ہے، غلام احمد قادیانی نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ظاہری طور پر انکار کیا. تو حضور علیہ السلام کی ظاہری طور پر ختم نبوت کا جو شخص انکار کرے اس کے تعاقب میں نکلنا مسلمانوں کی ایمانی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت
اس سے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرنا یہ بھی مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور کی ختم نبوت کے منکر صرف ظاہری ختم نبوت کے منکر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ حضور کی باطنی ختم نبوت کے منکر بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ باطنی طور پر ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو ختم نبوت کا انکار مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا اور ساری دنیا پہ واضح ہوا۔ باطنی طور پر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے انکار کا کیا مطلب ہے؟ باطنی طور پر انکار کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا، میں حضور کے بعد کسی کو رسول نہیں مانتا، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد چند لوگوں کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے اوپر جبرائیل علیہ السلام اسی طرح وحی لے کر نازل ہوتے ہیں جس طرح حضور علیہ السلام پر جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اور ان کے پاس اختیار کی بات کی جائے تو اختیار ان کے پاس نبی سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ نبی سے کچھ زیادہ کا اختیار کا مطلب کیا ہے کہ نبی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، نبی حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ آپ علماء کرام سے سن چکے ہوں گے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ واقعہ لمبا ہے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو شہد پیش کیا کرتی اور حضور علیہ السلام شہد پیتے اور دیگر ازواج مطہرات سے نماز عصر سے مغرب کے درمیان میں ملنے کے لیے حضور علیہ السلام کا ایک وقت مقرر تھا۔ جب حضور پہنچتے تو حضرت زینب پانی میں شہد ملاتی، پیش کرتی، حضور نوش فرماتے، پھر اگلے حجرے میں جاتے تو ذرا لیٹ ہو جاتی، تو ازواج مطہرات نے محسوس کیا کہ حضور حضرت زینب کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، تو طے کیا کہ حضور تشریف لائیں تو یہ کہتے گے کہ آپ کی منہ سے تھوڑی اسمیل آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو ایک دو حجروں میں جب یہ بات امہات المؤمنین میں سے کہی گئی تو حضور علیہ السلام نے نفاست کی انتہا میرے پیروں پر، حضور علیہ السلام نے طے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہر جن مکھیوں نے جہاں سے کشید کیا ہو سکتا ہے کہ پھول موسیقہ ہوں، جس کی وجہ سے میرے دان میں کچھ اسمیل کا احساس ہوتا ہے، تو حضور نے طے کیا کہ آئندہ کے بعد وہ شہد کو استعمال نہیں کریں گے۔ اب شہد حلال ہے لیکن حضور نے اپنے اوپر اس کو روک لیا، تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا یہ صرف کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار، اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت روک لیا تھا، وہ نہیں کھاتے تھے، تو بعد میں بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کیا کہ شاید ہمارے لیے اونٹ کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو اللہ نے مجھ پر حرام نہیں کیا تھا۔ حضرت یعقوب پیغمبر نے خود کھانا چھوڑ دیا تھا، اور وہ بھی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک موقع پر منت مانی تھی کہ میں اپنے محبوب ترین غذا کو چھوڑ دوں گا، تو اللہ نے اس منت کو پورا کیا، تو حضرت یعقوب پیغمبر نے محبوب ترین غذاؤں میں اونٹ کا گوشت تھا تو اس کو کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ کے حکم کے علاوہ نبی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے وہ کسی چیز کو حلال کر دیں یا کسی چیز کو حرام کر دیں۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ حضور کو میں آخری نبی مانتا ہوں، لیکن حضور کے بعد بھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو میں آخری نبی مانتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد بھی بعض لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے وہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں۔ یہ ختم نبوت پر باطنی حملہ ہے کہ حضور کے بعد، حضور علیہ السلام کے بعد نبی کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، رسول کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسی طرح جس طرح انبیاء پر آتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی بچہ بھی تو معصوم ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، رسول معصوم ہوتا ہے۔
نبی اور رسول کے سوا اور کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سلسلہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، تو یہاں یہ بات پلے باندھ لیں، حضور علیہ السلام پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، حضور کے بعد رسول بھی کوئی نہیں، حضور کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں، اور حضور علیہ السلام کے بعد کسی پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل بھی نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں نبی تو نہیں مانتا لیکن وحی کو مانتا ہوں، تو ختم نبوت کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ اب کوئی کہتا ہے نبی تو نہیں مانتا لیکن حضور علیہ السلام کے بعد حلال اور حرام کا اختیار جو انبیاء کے پاس بھی نہیں ہے وہ کسی کو دیتا ہوں، تو انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ اب کوئی کہتا ہے میں حضرت علی المرتضیٰ کو یا کسی بھی بزرگ ہستی کا نام لینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں ان کو تمام انبیاء کے برابر یا تمام انبیاء سے افضل مانتا ہوں، تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بڑے مسلمان ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں حضرت ابو بکر صدیق کو نبی مانتا ہوں، تو بتائیں مسلمان رہ جائے گا؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑے مسلمان کا نام ابو بکر صدیق ہے، جن کی صحابیت پر گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ 15 آیتیں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے شان میں قرآن مجید میں نازل کر دی۔ اگر کوئی مسلمان انبیاء کے بعد سب سے بڑے کائنات کے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں اسی طرح ابو بکر معصوم ہے، اور ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے حضرت ابو بکر صدیق پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے ہیں جس طرح انبیاء پر تشریف لائے، تو اس طرح عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے گا۔ لہذا عقیدے کے معاملے میں اور بالخصوص ختم نبوت کی بات آئے تو بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا کروڑا احسان ہے۔ ظاہری طور پر ختم نبوت کے منکر میدان میں آئے، اللہ نے عطا اللہ شاہ بخاری کو پیدا کیا۔ باطنی طور پر ختم نبوت کے منکر میدان میں آئے، اللہ نے حضرت حق نواز جھنگوی کو پیدا کیا۔ ظاہری طور پر ختم نبوت کے منکر میدان میں آئے تو اللہ نے یوسف بن نوری کو پیدا کیا۔ باطنی طور پر ختم نبوت کے منکر میدان میں آئے، اللہ نے ضیاء الرحمن فاروقی کو پیدا کیا۔ ظاہری طور پر ختم نبوت کے منکر میدان میں آئے تو حضرت مفتی محمود میدان میں تھے، اور باطنی طور پر ختم نبوت کا انکار ہوا تو مولانا اعظم طارق میدان۔ ختم نبوت کے محاذ پر، ختم نبوت کے محاذ پر اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت تک اللہ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے۔ یہ ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، یہ ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، اور دوسرا ذمہ اللہ نے یہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو قیامت تک پیدا کرتا رہے گا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دین محمدی پہ پہرا دیتے رہے گا۔ یہ اللہ کے ذمے والے لوگ ہیں جو آپ کو کہیں مفتی محمد حسن دامت برکاتہ کی شکل میں نظر آتے ہیں، یہ اللہ کے ذمے والے لوگ ہیں جو آپ کو کہیں مولانا منیر علوی کی شکل میں نظر آتے ہیں، یہ اللہ کے ذمے والے لوگ ہیں جو کہیں آپ کو مولانا الیاس چنوٹی کی شکل میں نظر آتے ہیں، یہ اللہ کے ذمے والے لوگ ہیں جو ختم نبوت کے محافظ ہیں، جو کہیں آپ کو علامہ غازی اورنگزیب فاروقی کی شکل میں نظر آتے ہیں، کہیں آپ کو علامہ محمد احمد دہلوی کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ میں آپ دوستوں سے یہ کہوں گا کسی بھی مسئلے پر دو رائے ہو سکتی ہے، زبر زیر ہو سکتی ہے، ختم نبوت کی بات آئے، صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے، وہاں پہ جان قربان ہو سکتی ہے، دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی جب بات کی جاتی ہے، اول ختم نبوت کے چوکیدار وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد
جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، ان کے مقابل سیسا پلائی دیوار بننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دور میں فتنے منہ کھولے کھڑے تھے، اور ابو بکر کو مصطفیٰ کی جدائی کا صدمہ بہت تھا، لیکن ابو بکر صدیق کہتے اس کو ہے جس نے اپنے غم کو سینے میں دبا لیا اور مصطفیٰ کے جھنڈے کو اٹھا لیا۔ کس قدر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق پر۔ مصطفیٰ کریم کے جانے سے حضرت ابو بکر صدیق کے شب و روز کیسے گزرتے ہوئے؟ 2 سال دنیا میں زندہ رہے، ان 2 سالوں میں مصطفیٰ کی جدائی کی وجہ سے ابو بکر صدیق کے دل پہ صدمہ اتنا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی بخار نہیں اترا۔ روایات میں ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھانے کے لیے گھر گئے تو دیکھا مکڑی کے لگے ہوئے جالے بھی سیاہ ہو چکے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کا مصطفیٰ کریم کے جانے کے بعد بخار کا عالم یہ تھا کہ سانسوں کی گرمی سے مکڑیوں کے جالے بھی سیاہ ہو چکے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا عزم دیکھیے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا ختم نبوت کا علم دیکھیے کہ ایک طرف جھوٹے نبوت کے دعوے دار منہ کھول کے کھڑے ہوئے، دیہاتی علاقوں میں مرتد ہونے والے لوگوں کا مسئلہ اپنی جگہ، اور منکرین زکوٰۃ اپنی جگہ، اور مسلمان جن سرحدات پر کھڑے تھے وہاں پر کفار کے حملے اپنی جگہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو حکمت عملی ترتیب دی، اور اس امت میں نہ صرف یہ کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق ہے، بلکہ ختم نبوت کے مجاہد اول بھی ابو بکر صدیق ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہمیں ختم نبوت کا سبق ملے گا، صحابہ اکرام سے ہمیں حضور علیہ السلام سے وفا کا سبق ملے گا، صحابہ اکرام سے ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اور صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی درسگاہ میں بیٹھ کے خود تربیت کی۔ صحابہ اکرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، اور مصطفیٰ کریم نے صحابہ کو دیکھا، اور ایک بار نہیں بار بار دیکھا، اور پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھری ہوئی مسجد نبوی میں مصلی حوالے کیا۔ جہاں پہ مسجد کمیٹی کسی کو مصلی دے دے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، جس کو مصطفیٰ مصلی دے دے اس پہ کوئی اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے اپنا مصلی دیا۔ اس پر بھی ایک بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی ہے، پہلے گزر جانے والے انبیاء، بعد میں جو نبی آتا ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، گزر جانے والے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد تو نبی کوئی نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام کے مصلی پہ آنے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے مصلی حوالے کیا۔ ایک عورت حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئی اور عرض کرنے لگی اگر دوبارہ آؤں آپ کو نہ پاؤں تو پھر؟ حضور نے فرمایا ابو بکر سے ملنا۔ اسی طرح کے دیگر واقعات ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو ملنے کے لیے کوئی مرد آیا، کوئی عورت آئی، تو حضور نے فرمایا میں نہ ہوں تو میرے بعد ابو بکر، میں نہ ہوں تو میرے بعد ابو بکر، میں نہ ہوں تو میرے بعد ابو بکر۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے مصلی حوالے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے کھڑے ہونے والے ابتوات کے مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان تھے جن کے لیے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بھی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آج اس عمر کو پیچھے تو کہاں ہے، تو وہ عمر بھی کہتا ہے کہ میں بھی ابو بکر کے امام، ابو بکر امام ہے تو عمر بھی ابو بکر کے پیچھے بطور مقتدی کے، ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے عام مسلمان نہیں، وہ مسلمان ہیں کہ پاک پیغمبر نے کسی کو 2 مرتبہ جنتی کہا، کسی کو 3 مرتبہ کہا، کسی کو 4 مرتبہ کہا۔ عثمان کو آقا دو جہاں نے 21 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور 21 مرتبہ جنت کی بشارت پانے والا عثمان ابن عفان بھی ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عباس بھی حضرت ابو بکر کے
پیچھے کھڑے ہیں، حسن اور حسین بھی حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور جب حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ سامنے لایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے جناب علی سے کہا علی آگے ہو جاؤ، بیٹی نبی کی ہے، بیوی تمہاری ہے، ماں حسن و حسین کی ہے، جنازہ پڑھاؤ۔ جناب ابو علی کے مرتضیٰ نے جواب دیا بات آپ کی ٹھیک ہے، بیٹی نبی کی ہے، ماں حسن و حسین کی ہے، بیوی میری ہے، لیکن میرے کانوں میں مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان موجود ہے کہ جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اس جماعت میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ امامت کے مصلی پہ آ جائے۔ زہرا کا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے، اور حضرت علی پیچھے کھڑے، حسن و حسین پیچھے کھڑے، اور حضرت عباس کو اگر پاک پیغمبر مصلی دے دیتے ہم خوش تھے یا ناراض؟ بولو جو خوش تھے سکر کوئی بولے۔ حضرت عباس کو حضور مصلی دیتے آپ خوش تھے یا ناراض؟ خوش تھے۔ حضرت حسین کو حضور مصلی دے دیتے خوش تھے یا ناراض؟ خوش تھے۔ حضرت علی کو مصلی دیتے آپ خوش تھے یا ناراض؟ خوش تھے۔ حضور نے ابو بکر کو دیا، میں نے کہا یا اللہ اگر علی کو دے دیتے تو ہم تو خوش تھے۔ اللہ کہتے نہیں، ہم نے ابو بکر کو اس لیے کھڑا کیا، بعد میں ایک طبقہ آئے گا جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا لیکن کہے گا علی ہمارا ہے، اور مسلمان کہیں گے علی ہمارا ہے، تو قیامت تک کے لیے جھگڑا ہو جائے گا۔ مسلمان کہیں گے علی ہمارا ہے اور کافر کہیں گے علی ہمارا ہے۔ میں نے نبی کے ختم نبوت پہ بھی جھگڑا نہیں ہونے دینا، اور میں نے نبی کے مصلی کے وارث پہ بھی جھگڑا نہیں ہونے دینا۔ قیامت کی صبح تک کافر بھی کہیں گے ابو بکر ہمارا نہیں تمہارا ہے، مسلمان بھی کہیں گے ابو بکر تمہارا نہیں ہمارا۔ ختم نبوت پہ اللہ نے جھگڑے کو باقی رہنے دیا، نہ حضور کے مصلی پہ آنے والے کے لیے اللہ نے جھگڑے کو باقی رہنے دیا۔ آگے چلیں، حضور کی قبر کے ساتھ اگر قبر عباس کی ہوتی تو آپ خوش تھے یا ناراض؟ حضرت علی کی قبر ہوتی آپ خوش تھے یا ناراض؟ لیکن اللہ نے کہا میں تو ابو بکر کو سلاؤں گا، میں تو عمر کو سلاؤں گا۔ میں نے کہا یا اللہ عباس سو جاتے تو ہم خوش تھے، علی سو جاتے تو ہم خوش تھے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے نبی کے بعد کوئی اختلافی بات رہنے نہیں دوں گا، میں ابو بکر و عمر کو سناؤں گا۔ بعد میں آنے والا ایک طبقہ حسن و حسین اور عباس سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، میں ساتھ ابو بکر و عمر کو سنا دوں گا کہ بعد میں قیامت تک آنے والے مسلمان کہیں گے ابو بکر ہمارے، عمر ہمارے، اور کافر کہیں گے ہمارا ابو بکر سے تعلق نہیں ہے، ہمارا عمر سے تعلق نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ جھگڑا حل ہو جائے گا۔ کافر بھی کہیں گے ہمارے نہیں، مسلمان بھی کہیں گے تمہارے نہیں، کافر بھی کہیں گے ابو بکر عمر تمہارے ہیں، مسلمان بھی کہیں گے ابو بکر عمر ہمارے ہیں۔ اور مصطفیٰ کے دائیں بائیں سنا کر بتا دوں گا محمد بھی مسلمانوں کے، ابو بکر بھی مسلمانوں کے، عمر بھی مسلمانوں۔ اور اللہ اپنے نبی کو اور نبی کے پیاروں کو حجرہ فاطمہ میں سنا دیتا۔ تو آپ خوش تھے ناراض؟ خوش تھے ناراض؟ اللہ نے کہاں سنایا؟ کہاں سنایا؟ کہاں سنایا؟ حجرہ عائشہ میں، حجرہ فاطمہ میں سناتے تو ہم خوش تھے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے جھگڑا، اور جھگڑا بھی مسجد نبوی میں جہاں اونچی آواز سے بولنا جرم ہے۔ عائشہ کے حجرے میں سنایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ عائشہ کے حجرے میں سنا کر رب نے بتا دیا قیامت کی صبح تک مومنوں کی ماں عائشہ ہے، اور اسی حجرے میں پیغمبر آرام فرما، ابو بکر عمر آرام فرما۔ قیامت تک کے لیے جھگڑا حل ہو گیا، حجرہ بھی مومنوں کی ماں کا ہے، آرام فرمانے والے بھی مومنوں کے امام ہیں۔ پچھلے ہفتے کسی نعیم نے یہ بکواس کی کہ ہم ان کو نہیں مانتے جو احد میں نبی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ صحابہ اکرام کو، حضور کے شاگردوں کو، حضور کے وفاداروں کو
کمزور بتلانے والوں چوٹی کا زور لگا لو، قیامت کی صبح آ جائے گی، مصطفیٰ کو ابو بکر عمر سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ اور اگر بات یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی اس وقت حفاظت نہیں کر سکے، بات حفاظت کی ہے تو ذرا بتاؤ نا، مسجد نبوی ہمارے پاس ہے یا تمہارے پاس ہے؟ بولو۔ کعبہ شریف ہمارے پاس ہے یا ان کے پاس ہے؟ اور اذانیں وہاں پہ ہماری ہوتی ہے یا تمہاری ہوتی ہے؟ اگر کسی کا رونے والا پلاٹ ہو، کاغذ چاہ کے بندے پھرنے تھے آخری بس دو ترائے دادہ کی چوبیلا ہو کے نا کہ میں چاہ کے انسان بندے آخری جی قبضہ تو سارے پلاٹ جو ہے کہ کس نے ہویا 10 سال ہوئے 20 سال ہوئے 30 سال ہوئے، ایک بندہ آ کے آخری جی قبضہ تو ہویا تو 400 سال ہو گئے، کاغذ میرے کو اصلی ہے، کاغذ میرے کو بندے انہیں آخری یار بڑے رہے تھے کام کر جنہیں گئے تھے 2 لاسی رعایت یہی ہوتی ہے، بڑے رہے تم سے اپنا راہ چھوڑ دیں، چھوٹا ہوئے تو اسے کرنا ہوتے 2 لاکھ چھوڑ دیں۔ 400 سال پرانی رجسٹریاں چاہیے اور جناب پاکستان بڑھیا 75 سال ہوئے، ان عدالتوں بھی جو تیرا کیس میں بڑھنا نظر نہیں آنا 2-3 دہرے نہیں کرتے نہیں 1400 سال پہ جو ایک دن 10 جس نے تیری اذان ہوئی ہوئے 2-3 دہرے نہیں کرتے نہیں 1400 سالوں میں وہ دن بتاؤ جس دن تمہارے مطابق نماز ہوئی ہو۔ اگر 1400 سالوں میں وہاں پہ آج بھی طریقہ صدیقی ہے، آج بھی طریقہ فاروقی ہے اور اذانیں بلالی ہے اور مصطفیٰ کریم کے روزے کے دائیں بائیں آج بھی ابو بکر اور عمر ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھو، کل بھی ہم تھے آج بھی ہم ہیں، قیامت کی صبح تک وہاں پہ غلامان صدیق اکبر اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت پڑھاؤ گے، حکایات صحابہ کی تعلیم کرو گے، صحابہ سے محبت سکھاؤ گے، اللہ تعالی ہمارے ان دینی رشتوں کو قائم و دائم رکھے۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں، مسجد میں، اپنے ڈیرے پر، حجرے میں، جہاں ممکن ہو سکے ہفتہ وار 15 دن میں درس قرآن کی محفل کا باقاعدہ انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ علماء کو بلائیں، مہینے کی مناسبت سے جو موجودہ حالات ہیں پرفتن حالات، ہر فتنے کے مقابل قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی نسلوں کو قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کریں، اور آنے والے فتنوں کے مقابل ہمارے بچاؤ کی صورت صرف ایک ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے قریب رہیں، علماء کے قریب رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔